ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا سورہ اعراف، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ سب آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے، اور یہ آیہ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع الاوصاف اور جامع الکمالات نبویہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ جب رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا، پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف۔ جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے۔ تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہیں۔ یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے، نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ، کسی نے الٹریٹ لکھ دیا۔ ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے۔ وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی۔ اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی،
اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں۔ اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، اس میں بعدیت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو هو الاول والآخر کی شان دی، هو الاول، اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی۔ فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ هو الاول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے۔ تو اولیت و آخریت کی شان آقا علیہ السلام کے اس لقب میں ہے۔ پھر آگے اوصاف بیان کیے کہ ان کے اوصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف عامر بھی ہیں معروف کے لیے، ناہی بھی ہیں منکر کے لیے، اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں بلکہ یہ محلل بھی ہیں محرم بھی ہیں۔ یہ صرف شارح نہیں، یہ شارع ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھیں وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلید ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تو مدار حلت و حرمت زبان مصطفیٰ پر ہے۔ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا، یہ نکتہ سمجھیں۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ۔ اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے
تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی. اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے. غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات پڑھ دی. اب صحابہ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے، لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا. ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے، نیا کلام، ایک عجیب کلام ہے، اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا. اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان 5 آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں سنا دی. پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر. پہلی وہی آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے. یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے. حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے. تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ. انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا. الحم سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ قرآن کا یہ صرف میں کافی ہوں. ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ یہ قرآن، اس جملے کو مانا نا. جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا. تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا. تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے.